پاکستان رسپیکٹس ایوریبڈیز سوورینٹی اور پاکستان جو ہے اس کے اوپر کمپلیٹ ایکوالٹی کے ساتھ یقین رکھتا ہے. چائنا، امریکہ، ایران اور سعودی عرب یہ سارے ڈائیورس اسٹریٹجک پارٹنرز ہیں اور ان سب کے ڈائیورسفائڈ اسٹیکس ہیں اس سارے سچویشن میں. پاکستان اپنی 85 سے 80% جو تیل اور گیس کی ساری ضروریات ہیں وہ امپورٹ کے تھرو پوری کرتا ہے. اور اگر اسٹریٹ آف ہارمز جو کہ ایک چوک پوائنٹ ہے، اگر اس کے اوپر رکاوٹیں ہوتی ہیں تو پاکستان کے لیے آئل کی ترسیل کا جو تمام سسٹم ہے وہ زیادہ کمزور ہو سکتا ہے. السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر مریم فاطمہ اور میں آپ کے پاس حاضر ہوئی ہوں اپنے پروگرام لائن آف تھاٹ کے ساتھ. میں اپنے آج کے پروگرام میں آپ سے بات کروں گی پاکستان کی فارن پالیسی کے بارے میں، خاص طور پر مڈل ایسٹ کی موجودہ کمپلیکیٹڈ صورتحال کے تناظر میں. مارچ 2026 میں امریکہ اور اسرائیل کی ایران پر فضائی حملے، سپریم لیڈر علی خامنہئی صاحب کی ہلاکت اور ایران کی خلیجی ریاستوں بشمول سعودی عرب پر جوابی حملے، ان سب ایشوز کے اوپر میں آج آپ سے ایک ڈسکشن کروں گی. اور یہ سب ایشوز اس وقت پاکستان کے اندر اس لیے زیادہ ڈسکس ہونے ضروری ہیں کیونکہ پاکستان کے لیے ان کے دوران ایک بیلنسڈ انداز میں نیویگیٹ کرنا ایک بہت بڑا چیلنج ہے. ساتھ ہی ساتھ میں یہ دیکھوں گی کہ پاکستان کس طرح پریکٹیکلی بیلنس قائم کرنے کی کوشش کر رہا ہے. پاکستان ایران کی خود مختاری کی حمایت کرتے ہوئے، سعودی عرب کے ساتھ اتحاد کو برقرار رکھتے ہوئے اور اپنے انرجی کرائسس کی صورتحال کو کیسے سنبھالتے ہوئے ان تمام ایشوز کو ڈیل کر رہا ہے. اس کے ساتھ ہی میں پاکستان کی افغانستان طالبان کے ساتھ ڈیلنگ اور اس کے ساتھ جو آج کل پابندیاں ہیں اور ممکنہ جو حملے ہو رہے ہیں ان سب کے بارے میں بات کروں گی. پاکستان کی مشرقی وسطی میں خارجہ پالیسی ہمیشہ سے ایک نازک توازن پر مبنی رہی ہے. جیوگرافیکلی پاکستان جو ہے تاریخی اتحاد رکھتا ہے اور پاکستان وہاں پہ ایک جیوگرافیکلی ایڈجسٹنٹ ہے، ان سے قربت رکھتا ہے. پاکستان کا ان کے اوپر اکنامک ریلائنس ہے اور سیکیورٹی ضروریات پاکستان کے اس تمام ریلیشن شپ کو شیپ کرتی ہیں. یہ پالیسی عدم اتحاد اور کثیر الجہتی کی بنیاد پر کھڑی ہے جو بینڈنگ کانفرنس کی روح اور پاکستان کی مسلم اکثریتی ریاست کی بنیاد سے ریلیٹڈ ہے. اسلام آباد نے علاقائی رکابتوں کی نظریاتی سختی کے بجائے عملی سفارتکاری پر زور دیا ہے. یہ انٹرنیشنل ریلیشنز ان کی ہیجنگ تھیوری کے اوپر ریلائی کرتے ہیں جہاں ریاستیں ملٹی پولیرٹی کی طرف پیش قدمی کرتی ہیں تاکہ خطرات کو کم کیا جا سکے اور زیادہ سے زیادہ ان کے کمپریہنسو ڈائیورس الائنسز بن سکے. جیسے کہ ایک اسکالر ہیں ایولین گو، انہوں نے ایشیا کی ہیجنگ اسٹریٹجی کے بارے میں ڈسکشن کی ہے. مارچ 2026 کی موجودہ کشیدگیوں میں جہاں امریکہ اور اسرائیل نے 27 فروری کو ایران کے نیوکلیئر سائٹس پہ اور ان کی اعلیٰ جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے اور ان کی ریلیجس ایلیٹ ہے ان کی قیادت پر حملہ کیا اور ایران نے خلیجی ریاستوں پر جوابی حملے کیے. پاکستان کی پالیسی اس تمام عمل میں ایک آئی تھنک اٹس اے ماڈل اور یہ ایک اسٹینڈرڈ مثال ہے سب کے لیے. اسلام آباد نے خود کو سائرس کے طور پر پیش کیا ہے. پاکستان از ویری آنیسٹ اباؤٹ دس رول. اور اس کے علاوہ پاکستان نے ہر ملک کی جو سوورینٹی کی وائلیشن ہے اس کو جو ہے بہت کنڈیم کیا ہے. پاکستان تمام ملکوں کی خود مختاری کی احترام کرتا ہے اور اپنی سرحدی سیکیورٹی اور اپنے اکنامک استحکام کو پریورٹائز کرتا ہے. ایران کی خود مختاری کے لیے پاکستان کی وابستگی اور ایک مستحکم ہمسایہ کی اہمیت کے حساب سے پاکستان نے مڈل ایسٹ کے اندر جو اپنی پالیسی رکھی ہے اس کا جو فنڈامنٹل پلر ہے وہ ایران کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی اور ان کی سوورینٹی کو مسلسل کنٹینیوڈ حمایت دیتا ہے. 2026 کے بحران میں اس طرح کی جو تمام حمایتیں تھیں اور پاکستان کی جو تمام اساسی جہتیں تھیں فارن پالیسی کے اندر جو ایران کی سولیڈیرٹی اور اس کی انٹیگریٹی کو انشور کرتی ہیں، پاکستان نے اس کو 2026 میں بھی برقرار رکھا ہے. امریکہ اور اسرائیل کے حملے پاکستان کے لیے ایک مشکل صورتحال پیدا کیے ہوئے ہیں. پاکستان کی وزارت خارجہ نے سخت مذمت کی ان حملوں کی اور پاکستان نے ان کو ارسپانسبل اور پرووکنگ اور اگریسو قرار دیا ہے اور ایران کی سوورینٹی کی سنگین خلاف ورزی قرار دیا ہے. یہ پاکستان کی خود مختاری کی مساوات کی وسیع وابستگی سے مطابقت رکھتی ہے. پاکستان رسپیکٹس ایوریبڈیز سوورینٹی اور پاکستان جو ہے اس کے اوپر کمپلیٹ ایکوالٹی کے ساتھ یقین رکھتا ہے. جیسا کہ اگر ہم
پاکستان کے اندر سے آنے والے جو ڈفرینٹ بیانات ہیں اور ہماری جو اعلیٰ سطحی طور پر جو اس وقت جو ایکشنز لیے جا رہے ہیں اس میں بھی ایمفسائز کیا گیا ہے کہ پاکستان کسی بھی صورت کسی بھی ملک کی ساورینٹی کے اوپر کمپرومائز اگر کیا گیا ہو تو اس کو سپورٹ نہیں کرے گا۔ پاکستان اور ایران کے تعلقات جو ہیں وہ اس علاقے کی چینجنگ ڈائنامکس اور ریالٹیز کے اندر مسلسل پائیدار ہیں، مضبوط ہیں اور کنٹینیوڈ ہیں، جہاں پہ دونوں کوآپریٹ کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ دہشت گردی کے تھریٹ کو جو ہے ختم کرنے کے لیے، اور اس کے اوپر دونوں نے بارڈر سیکیورٹی کے اندر کوآپریشن کیا ہے، اور دونوں کی جو مشترکہ چیلنجز ہیں ان کے اوپر کلیکٹیولی انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کا وعدہ کیا ہے۔ ایران کی استحکام پاکستان کے لیے انتہائی اہم ہے، خاص طور پر بلوچستان کی غیر مستحکم علاقے میں ان کی 909 کلومیٹر کی مشترکہ سرحد کی وجہ سے۔ اگر میں اس کو آپ کو تھیوریٹیکلی ڈسکس کروں تو یہ ریلیشن شپس میوچول انٹر ڈپینڈنس کی تھیوری کے ذریعے دیکھے جا سکتے ہیں، جہاں جیوگرافیکلی دونوں بہت ایڈجیسنٹ اور قریب ہیں اور دونوں سرحدوں کو جو ہے مسلسل تعاون کے ساتھ انشور کرتے ہیں کہ وہ سیف رہیں۔ ایران میں عدم استحکام پاکستان کے لیے انٹرنل سیکیورٹی چیلنجز کو بڑھا سکتا ہے۔ اس کی وجہ سب سے بڑی بلوچستان کی جو سیسیشنسٹ موومنٹ ہے اور ساتھ ہی ساتھ تحریک طالبان پاکستان TTP جیسی دہشت گرد گروہ اور تنظیمیں ہیں جو تہران میں حکومت کی تبدیلی یا افراتفری کا فائدہ اٹھا کر اپنی دہشت گردانہ کارروائیاں پاکستان میں تیز کر سکتے ہیں۔ ریسنٹ جو ساری ڈیولپمنٹ ہوئی ہے تمام معاملات کی، جیسے قطری گیس کی جو انسٹالیشنز ہیں ان پر ایران کے جوابی حملے جو کہ ایران نے ڈرون کے ٹیکنالوجی کے استعمال کے ساتھ کیے ہیں، اس تمام خطرے کو واضح کرتے ہیں، کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو کنٹینیوڈ ڈیسٹیبلائزیشن یہ مہاجرین اور ریفیوجیز کے پرابلم کو کریٹ کر سکتی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر اسمگلنگ جو ہے وہ سر عام ہو سکتی ہے اور سرحد پر ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹس جو ہیں ان کی کارروائیاں اور تخریبی کارروائیوں کے اندر اضافہ ہو سکتا ہے۔ اگر ہم معاشی طور پر دیکھیں تو ایران پاکستان گیس پائپ لائن جیسے منصوبوں کے ذریعے دونوں ممالک کو ایک ریلیف مل سکتا ہے، لیکن یہ منصوبے جو ہیں اس وقت تعطل کا شکار ہیں۔ لیکن پھر بھی میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس پورے علاقے میں اس طرح کے منصوبے اور ان کے جو آئیڈیاز ہیں وہ انرجی کی ڈائیورسفیکیشن کے لیے ایک سمبولکلی بہت اہمیت کے پلر کے طور پر ایگزسٹ کرتے ہیں۔ اگر ہم ڈپلومیٹکلی دیکھیں تو 2 جون 2025 کے 12 روزہ جنگ کے دوران ایران کی حمایت اور جنوری 2026 میں ایران کے انسانی حقوق کی تحقیقات کی UN کے قراردادوں کے خلاف ووٹ پاکستان کی ایران کے ساتھ ایک مسلسل سولیڈیرٹی کو ظاہر کرتی ہے۔ پاکستان کا سعودی عرب کے ساتھ ایک پائیدار تعلق ہے، ایران کے ساتھ برادرانہ تعلق ہے۔ اگر ہم پاکستان کے ریلیشن شپ کو دیکھیں سعودی عرب کے ساتھ تو یہ بیسیکلی اسٹریٹجک، اکنامک اور ریلیجس لائنز کے اوپر اسٹیبلشڈ ہے، جو ستمبر 2025 میں پاکستان اور سعودی عربیہ کے بیچ میں ایک دستخط ہوئے ایک اسٹریٹجک اگریمنٹ کے اوپر، جو کہ مسلسل دونوں کو الائنس میں رکھے گا، میوچولی اسسٹڈ ڈیفنس ٹریٹی کے حساب سے۔ اور اس اسٹریٹجک میوچول ڈیفنس اگریمنٹ کو، جس کو ہم SMDA کے ذریعے ایک ہم رسمی اتحاد کے طور پر نہیں دیکھتے بلکہ یہ ایک میوچول اگریمنٹ بن چکا ہے جس کو ہم ڈیفنس اگریمنٹ کہتے ہیں، اور دونوں اس کے مطابق پابند ہیں۔ اور پاکستان کا جو اس وقت موجودہ سٹینس ہے وہ بہت اہم ہے، کیونکہ موجودہ بحران میں اس کی آزمائش ہوئی ہے۔ جب ایران نے امام خامنہ صاحب کی ہلاکت کے بعد سعودی سرزمین پر جوابی کارروائیاں کیں اور حملے کیے تو پاکستان کے وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے شٹل ڈپلومیسی کی، تہران کو MDA کی یاد دہانی کراتے ہوئے ان کو بتایا کہ اس سے جو ہے ایک بڑا ایکسپینڈڈ کرائسس ہو جائے گا اس تمام علاقے میں۔ اور پاکستان نے چونکہ سعودی عربیہ کے ساتھ ڈیفنس پیکٹس کیے ہیں اور پاکستان ان کے ساتھ الائنڈ ہے اور آبلیگیشنز کو پورے کرنے کی انٹینشن رکھتا ہے، تو اس لیے پاکستان نے ایران کو ریکویسٹ کی اور ان سے ڈی ایسکیلیشن کی درخواست کی۔ یہ میرا خیال ہے کہ ایک بہت اسٹرانگ ڈیپ کوآپریشن کی عکاسی کرتی ہے، جس میں پاکستان اربوں ڈالر کے ہتھیاروں کی ڈیلز کے قریب ہے۔ اس کے اندر JF-17 فائٹر جیٹس ہیں، اور ترکیے کو اگر پاکستان شامل کرتا ہے تو پاکستان ممکنہ طور کے اوپر ایک 3 ڈائمینشنل جو ہے سیکیورٹی اگریمنٹ کے اندر جو ہے انٹر ہو جائے گا۔ اگر ہم کمپلیکس انٹر ڈیپینڈنس کے کانٹیکسٹ میں دیکھیں اور میوچول انٹر ڈیپینڈنس کی تھیوری کے پیراڈائم میں دیکھیں
تو سعودی عرب پاکستان کو مالی امداد دے رہا ہے اور 2.5 ملین سے زائد پاکستانی کارکن جو ہے وہ پاکستان ترسیلات بھیجتے ہیں. فورن ریمیٹنسز آتے ہیں جو کہ ڈایاسپورا کی صورت میں سعودی عرب کے اندر پریزنٹ ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ سعودی عربیہ جو پاکستان کی مسلسل رہنے والی کنٹینیوڈ بیلنس آف پیمنٹس کے جو مسائل ہیں ان کو بھی سہارا دیتا ہے. پاکستان اس کے علاوہ سعودی عربیہ کی طرف ریلیجیس لائنس پہ بھی گریویٹیٹ کرتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان کاؤنٹر ٹیررزم کے معاملات میں بھی سعودی عربیہ کے ساتھ الائنڈ ہے. ساتھ ہی اگر ہم دیکھیں تو پاکستان اسلامک ملٹری کاؤنٹر ٹیررزم کولیشن میں بھی کردار ادا کرتا ہے. 2026 کے اگر ہم کانٹیکس میں دیکھیں تو یہ تعلق پاکستان کو ثالثی کے لیے بہترین لیوریج فراہم کرتا ہے. جیسے کہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ابتدائی حملوں کے دوران ریاض میں اسحاق ڈار صاحب کی پریزنس تھیں اور وہ وہاں پر ملاقاتیں کر رہے تھے. اور ساتھ ہی ساتھ اس پورے علاقے میں اگر ہم دیکھیں تو پاکستان جو ہے ڈیسٹیبلائزیشن کے ایرا میں کیوس میں اور کانفلکٹ کے دوران ہیجنگ کی بہترین پریگمیٹک فارن پالیسی کو فالو کر رہا ہے. اور میرا خیال ہے کہ یہ ایک ملٹی ڈائمینشنل پالیسی ہے ہیجنگ کی اور اس کو اگر ہم سمجھیں تو پاکستان اس وقت کسی بھی قسم کی بلاک پالیٹکس سے جو ہے وہ اعتراض برت رہا ہے. چائنا، امریکہ، ایران اور سعودی عرب یہ ساری ڈائیورس اسٹریٹجک پارٹنرز ہیں اور ان سب کے ڈائیورسفائڈ سٹیکس ہیں اس سارے سچویشن میں. تو ان سٹیک ہولڈرز کو ایک ساتھ پاکستان انگیج کر رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اپنے انٹرسٹ کی حفاظت کر رہا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ ایک بہترین پریگمیٹک فارن پالیسی کی مثال ہے. ڈیپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب کے فیبرری 2026 میں پاکستان گورننس فورم میں انہوں نے خطاب کیا اور ساتھ ہی اس تبدیلی کو انہوں نے اجاگر کیا. معاشی سفارتکاری اور تبدیل ہوتے ہوئے عالمی نظاموں میں مشرق وسطیٰ میں توسیع شدہ مصروفیات پر انہوں نے زور دیا. یہ ایک پریکٹیکل طریقہ ہے ان جو تمام کرنٹ ریالٹیز سے جڑا ہوا ہے. پاکستان کی امریکہ اور اسرائیلی کارروائیوں کی کمپلیٹ مذمت، ایبسولوٹ مذمت، اس نے پاکستان کے اندر جو عوام ہیں اور ڈومیسٹک آڈینسز ہیں ان کے سینٹیمنٹس اور OIC کے جو پوزیشنز ہیں اس کے ساتھ ایک الائنڈ اور کرنٹ پوسچرنگ کی ہے. جبکہ اگر ہم سعودی عربیہ کے ساتھ پاکستان کا تعلق دیکھیں ان دونوں کے بیچ میں جو ہے ایک دفاعی معاہدہ بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ معاہدہ جو ہے سعودی عربیہ کو جو ان کے پیٹرنز ہیں خلیجی ریاستوں کے اندر ان سے جو ہے ڈسکنیکٹ نہیں کرتا، لیکن ساتھ ہی ساتھ پاکستان کو ان سے کنیکٹ کرتا ہے. اور پاکستان نے اس سارے کانفلکٹ کے دوران ٹاپ لیول کی کالز کی ہیں، جیسے کہ پریزیڈنٹ اردوغان کو جو کہ 3 مارچ 2026 کو پاکستانی وزیر اعظم سے گفتگو کی اور پاکستان نے ان کو بتایا کہ پاکستان کسی بھی قسم کے تصادم، ایگریشن اور کانفلکٹ کے بجائے ڈپلومیسی کو فروغ دے گا اور اس کردار کو واضح کرتا رہے گا. تمام کرٹکس اس کو جو ہے اپرچونزم کہتے ہیں جو کہ طاقت کے بجائے ریلائنس پیدا کرتی ہے. اب میں آپ کو ایک اور اہم پہلو کی طرف جو ہے اشارہ کرتی ہوں. مشرق وسطیٰ کی کشیدگیاں پاکستان افغانستان کے ساتھ تعلقات کو بھی متاثر کر رہی ہیں، خاص طور پر افغان طالبان کے ساتھ پاکستان کی جو ڈیلنگ ہو رہی ہے. مارچ 2026 میں پاکستان اور افغانستان کے درمیان ایک اوپن وار کی صورتحال موجود ہے جو کہ فروری کے آخر میں شروع ہوئی اور جب پاکستان نے کابل، قندھار اور دیگر شہروں پر فضائی حملے کیے اور افغان طالبان نے جوابی سرحدی حملے کیے تو یہ سب تنازع پاکستان کے اس بنیاد پر ہے کہ افغان طالبان، تحریک طالبان پاکستان جیسے دہشت گرد گروہوں کو پناہ دیے ہوئے ہیں جو پاکستان پر حملے کرتے ہیں اور ان کی کئی پوسٹیں تباہ ہوئیں. پاکستان کی جو پابندیاں تھیں وہ واضح ہیں. فوجی طور پر برتر ہونے کے باوجود طالبان کی غیر متناسب جنگ کی صلاحیت ہے. They can wage an asymmetric war against Pakistan، جیسے گوریلا حملے کرتے ہیں اور سرحدوں کے اوپر ایمبشز کرتے ہیں. یہ پاکستان کے لیے ایک مسلسل خطرہ رہا ہے اور اس وقت بھی ایک خطرہ ہے. اگر ہم معاشی طور پر دیکھیں تو سرحد جو ہے پاکستان نے پاک افغان سرحد کو بند رکھا ہوا ہے جس کی وجہ سے تجارت مسلسل متاثر ہو رہی ہے اور یہ ایک کوئرسو ڈپلومیسی کا طریقہ ہے تاکہ شاید افغانستان کی گورنمنٹ اپنی آبلیگیشنز کو پورا کرے اور اپنی ان کی جو تمام ٹیریٹری ہے اس کو کسی بھی اور آرگنائزیشن اور ملیٹنٹ آرگنائزیشن کے ہاتھوں استعمال ہونے سے روکے. اس ساری صورتحال میں اگر پاکستان کی سچویشن کو دیکھیں
تو ایران سے پاسبل ہے کہ وہاں سے ریفیوجیز کی آمد ہو جائے، اور میرا خیال ہے کہ یہ اس تمام صورتحال کو زیادہ کمپلیکیٹ کرتی ہیں۔ افغان طالبان نے کسی بھی صورت میں پاکستان کو کوئی بھی ایسی گارنٹی ابھی تک نہیں دی جس میں کہ پتہ چلے کہ وہ ان حملوں کو روکیں گے، اور میرا خیال ہے کہ ان فضائی حملوں کی صورتحال میں اگر ہم دیکھیں تو افغان طالبان جو ہے وہ پاکستان کے اوپر اپنے حملوں میں تیزی بھی کر سکتے ہیں، جس کی وجہ سے پاکستان کی سیکیورٹی کمپلیکیشنز زیادہ ہو سکتی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ مڈل ایسٹ کی جو تمام کمپلیکیٹڈ صورتحال ہے وہ بھی پاکستان کے پرابلمس کو بڑھا سکتی ہے، کیونکہ اس سے جو ہے اس تمام خطے میں عدم استحکام بڑھے گا، اور میرا خیال ہے کہ یہ عدم استحکام افغانستان سے اسپل اوور کر کے پاکستان کے اندر بھی پھیل سکتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ پاکستان کو اس وقت ریجنل کوآپریشن کی ضرورت ہے، لیکن جو طالبان کی حکومت ہے وہ مسلسل نان کوآپریشن کے راستے پر گامزن ہے، اس لیے پاکستان کی جو تمام آپشنز ہیں وہ لمیٹڈ ہو جاتے ہیں، اور پاکستان کو ایک اور بہت اہم ایشو درپیش ہے اس ساری صورتحال میں۔ مڈل ایسٹ کے اندر جو کمپلیکیشنز ہیں اس سے پاکستان کی جو انرجی سیکیورٹی ہے وہ اس کو شدید خطرات لاحق ہیں، جو بیسیکلی ریلائی کرتی ہے آئل کی امپورٹس پر، اور اس کے سرکولر ڈیپتھ ہوتا ہے، اور ساتھ ہی بنیادی جو ایک فریم ورک ہے اس کی کمی کی وجہ سے ہمارا جو بحران ہے وہ زیادہ کمپلیکیٹ ہو کر زیادہ ہو سکتا ہے۔ پاکستان اپنی 85 سے 80% جو تیل اور گیس کی ساری ضروریات ہیں وہ امپورٹ کے تھرو پوری کرتا ہے، اور اگر اسٹریٹ آف ہارمز جو کہ ایک چوک پوائنٹ ہے، اگر اس کے اوپر رکاوٹیں ہوتی ہیں تو پاکستان کے لیے آئل کی ترسیل کا جو تمام سسٹم ہے وہ زیادہ کمزور ہو سکتا ہے۔ 2026 کا جو کانفلکٹ ہے یہ برینٹ کروڈ کو $82 فی بیرل سے اوپر لے گیا ہے، اور میرا خیال ہے کہ قطری گیس کی جو بندش ہے LNG کی، اس سے کی وجہ سے بھی قیمتیں بڑھ رہی ہیں۔ IMF پروگرام کے تحت پاکستان کی جو نازک اکنامک سچویشن ہے یہ میرا خیال ہے اس سے زیادہ ڈیسٹیبلائز ہوگی اور خطرے میں جائے گی۔ مسلسل اتار چڑھاؤ جو ہے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو 2 سے 3 ارب ڈالر سے بڑھا سکتا ہے، مہنگائی پہلے ہی 20 سے 25% کے اوپر ہے، اور یہ اس سے بھی زیادہ بڑھ سکتی ہے، اور میرا خیال ہے کہ روپے جو ہے وہ ڈیویلیویٹ بھی کر سکتا ہے، جیسے کہ ہمارے فائنانس منسٹر اورنگزیب صاحب نے مارچ 2026 میں IMF افسران کو خبردار کیا، ایک طویل جنگ اسٹیگفلیشن کا باعث بن سکتی ہے، جیسے کہ تمام شعبوں کو متاثر کرتے ہوئے وہ مسلسل زراعت اور ٹیکسٹائل اور باقی جو شعبے ہیں وہ سب کے سب اس سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ یہ ساری سچویشن 1973 کا جو آئل شاک گزرا ہے یہ بالکل اسی کی طرح کی سچویشن ہے، جہاں توانائی کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے، اور اس سے جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں ان کی اکانومی کے اوپر بہت زیادہ ایڈورس افیکٹس پڑے ہیں۔ ان سارے جو میں نے سچویشنز آپ کے سامنے رکھی ہیں ان سب کو جو ہے میں کنکلوڈ کروں گی کہ پاکستان کی فارن پالیسی کی جو اسٹریٹجی ہے وہ اس وقت پریگمیٹزم کے اوپر بیسڈ ہے، اور ڈی ایسکیلیشن اور ٹیریٹوریل اسٹیبلٹی کو جو ہے پرائورٹائز کرتی ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ جو ہمارے پاس انرجی کرائسس ہیں اور افغانستان کے ساتھ جو ساری سچویشن کے اندر بیلنس خراب ہوا ہے، اس کی بھی جو ہے سچویشن بہت زیادہ واضح ہوتی ہے، اور میرا خیال ہے کہ پاکستان جو ہے اس وقت بہت سارے معاملات میں ایک لیوریج اسرٹ کر رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان کو کچھ چیلنجز بھی ہیں جو کہ پاکستان کو پریگمیٹیکلی ڈیل کرنے پڑیں گے۔ اس ساری صورتحال میں ایک پوائنٹ بولوں گی پوری قوم کے لیے کہ آپ ایک پیج پہ رہیں، کوہیسو رہیں، اپنی آئیڈیولوجیکل لیننگز جو ہیں ان کو ہمیشہ نیشنلزم کے ساتھ لنکڈ رکھیں، اور کسی بھی ایکسٹرنل فیکٹرز کے زیر اثر آ کے ملک کے اندر جو ہے کسی بھی قسم کی کیوس اور ٹینشن کی صورتحال جو ہے وہ مت پیدا کریں۔ ان سارے تھاٹس کے ساتھ میں اپنے پروگرام کو آج ختم کرتی ہوں۔ میں پھر حاضر ہوں گی ایک اور لائن آف تھاٹ کے ساتھ، اس وقت تک کے لیے آپ سب سے اجازت، اللہ حافظ۔